امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں طاغوتیت اس طرح سے نہیں تھی. وہ طاغوت اس طرح سے تھے کہ وہ امام و امام کے پیروکار کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس قسم کی طاغوتیت، جفاکار، ظالم، ستمگر طاغوت، اس کے مقابلے میں اب امام کا عہد گزرا ہے. امام نے اس حکومت کا دباؤ قبول نہیں کیا. 6 حکمران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عہد میں گزرے ہیں. 6 حکمران، 1 اموی اور 5 عباسی. آخر ہارون الرشید نے شہید کروا دیا. ان سب کے عہد حکومت میں کسی کا بھی امام نے دباؤ قبول نہیں کیا. دباؤ میں نہیں رہے امام، زندان میں رہے. دباؤ میں رہنا اور زندان میں رہنے میں فرق ہے. عموماً زندانوں میں وہی جاتے ہیں جو دباؤ قبول نہیں کرتے. جو دباؤ قبول کر لیتے ہیں وہ جیلوں میں نہیں جاتے، وہ جیلوں سے باہر ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں. طاغوت دباؤ میں رکھنا چاہ رہا ہے، امام نے دباؤ قبول نہیں کیا. اور یہ روش امامت ہے کہ طاغوتی حکومت میں دباؤ میں رہ کر مت زندگی بسر کرو. امام نے حکومت کو دباؤ میں رکھا. حکومت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانب سے سخت دباؤ میں تھی. 6 کی 6 حکومتیں، 6 حکمران آئے، بعض مختصر، بعض ذرا طولانی مدت کے لیے. 35-40 سالہ دور گزرا سیاسی، اور امام کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ ہے. یہ ایک روش ہے طاغوتی ماحول میں رہنے کی، امامت کی روش امامت. یہ کہ برفرض اگر حاکمیت آپ کی نہیں ہے، حکومت آپ کی نہیں ہے، یا آپ نے بنائی نہیں ہے، یا آپ بنا نہیں سکتے، ان ساری صورتوں میں آپ اس طرح سے بھی زندگی بسر نہ کرو کہ دباؤ میں رہو. یہ دباؤ میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ حکومت بہت جفاکار ہے، یہ مومنین کو دباؤ میں رکھتی ہے، بس مومنین ایک ایک کر کے اپنا دین چھوڑتے جائیں. یہ بھی نہیں کرنا چونکہ حکومت ناراض ہوتی ہے، یہ عمل بھی نہیں کرنا چونکہ حکومت نالاں ہوتی ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا چونکہ حکمران کو اچھا نہیں لگتا. ہم نے تو اس ملک میں رہنا ہے، گزارا کرنا ہے. جو کام ان کو اچھا نہیں لگتا، جس کا وہ اشارہ دے دیں، اس کو چھوڑ دینا ہے. یہیں پر لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے متدین آدمی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں مدرسے کے اندر اذان نشر نہیں ہو رہی تھی. ہمیشہ انہوں نے کہا چونکہ ہم مدرسے کے پڑوس میں تھے تو ہر روز ہم مدرسے سے جو اذان نشر ہوتی تھی اسی کے مطابق اپنے اعمال انجام دیتے تھے. مثلا صبح منتظر رہتے تھے کہ اذان ہوگی تو اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے، یا ماہ رمضان میں سحری افطاری مدرسے سے اذان نشر ہوتی تھی، گھر میں آواز آتی تھی، تو اس کے مطابق اپنے اعمال ہم نے ترتیب دیے ہوئے تھے. تو کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا پورا اذان نہیں آئی ماہ رمضان میں. کسی 5 اوقات میں سے 3 وقت کی ویسے دیتے ہیں شیعہ، لیکن 5 کی ہونی چاہیے چونکہ 5 اوقات ہیں نا، 5 نمازیں ہیں، 5 اوقات ہیں، لیکن یہ 5 کو سمیٹ کے 3 کر لیا انہوں نے اوقات 3 وقتوں میں. وہ 3 کی بھی نہیں ہوئی. پوچھنے کے جا کر اس چوکیدار سے پوچھا کہ بھئی اذان کیوں نہیں آ رہی، اسپیکر خراب ہو گیا ہے، کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے؟ تو کہا جی نہیں، اسپیکر خراب نہیں ہوا، بلکہ جس محلے میں مدرسہ ہے اسی میں ایک اور حکمران کا بیٹا رہتا ہے، تو اس نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے مدرسے کی آواز ہمارے گھر آتی ہے اور یہ اذان ہمیں پسند نہیں ہے چونکہ اس میں علی ولی اللہ ہوتا ہے، تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ اذان ایسی دو کہ ہمارے گھر میں آواز نہیں آنی چاہیے. تو اس دن سے اذان ہی چھوڑ دی انہوں نے دینا. یہ بہت برہم ہوئے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ اذان فوراً نشر کرو ورنہ میں ساری قوم کو لے کر ادھر احتجاج کروں گا آپ کے خلاف آ کر. آپ کو حق نہیں بنتا اذان روکنے کا. یہ ہوتا ہے دباؤ میں آنا کہ حکمران کو اذان پسند نہیں ہے تو ہم اذان کہنا چھوڑ دیں.
حکومتوں کو بہت کچھ پسند نہیں ہوتا. دباؤ میں رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت و حاکم کو پسند نہیں ہے، آپ کے دین کا حصہ ہے، آپ کے مذہب کا حصہ ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، ائمہ اطہار کا فرمان ہے، اور وہ ہمارے فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، وہ کسی کو پسند نہیں ہے تو ہم اسے روک لیں گے. چونکہ یہ ان کو اچھا نہیں لگتا، لہذا ہم مخفی ہو کے رہیں، دباؤ میں رہیں. اس کی بہت واضح مثال دباؤ میں رہنے کی اس وقت ہندوستانی مسلمان ہیں سارے. بعض البتہ نہیں ہیں، ہندوستانی حکومت کے دباؤ میں نہیں آتے، ہندوستانی قانون کو مانتے ہیں. مسلمان دوسروں سے، ہندوؤں سے زیادہ وہاں قانون کے پابند ہیں. چونکہ تھوڑے ہیں اس لیے زیادہ قانون شکنی نہیں کرتے، کم کرتے ہیں. اس کے باوجود ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، سہمے ہوئے رہ رہے ہیں ہندوستان کے اندر، مغلوب حالت میں رہ رہے ہیں، گھبرائے ہوئے رہ رہے ہیں. بعض ان میں سے اس قدر شدید دباؤ میں ہیں کہ وہ واجبات بھی نہیں انجام دیتے. مثلا کسی وزیر نے بیان دیا کہ مخلوط آبادی ہے، مسلمان ہندو سارے رہتے ہیں، اذان نہیں ہونی چاہیے، تو یہ کہتے ہیں اذان نہیں ہونی چاہیے. بعض ایسے ہیں کہ ان ہندوؤں سے خیر سگالی کے لیے ان کے مندر میں جا کر ان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، بتوں کے اوپر سجدے کرتے ہیں جا کر. ابھی ایک نام نہاد شیعہ گیا مندر کے اندر جا کر، وہ دودھ بھی پلایا بتوں کو اور پوجا بھی کی اس نے، اور سارے وہ منتر بھی پڑھے اس نے سارے وہاں، یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہیں. آپ ہندوؤں کے ساتھ مل جل کے رہو، ان کے ساتھ ایک سلامتی امنیت کے ساتھ رہو اور رواداری کے ساتھ رہو، لیکن دباؤ میں نہ رہو، دباؤ میں آ کر اپنا دین نہ چھوڑو. ایک ان میں سے اس نے یہ بیان دیا، ظاہراً ان شعر بھی بنایا ہوا ہے انہوں نے، بعض قوالی کرتے ہیں، بعض نوحے پڑھتے ہیں، وطن کی محبت کے شعر، قوالیاں اور نوحے بنائے کہ جب میں مروں تو مجھے کفن میں سفید کفن نہیں پہنانا. یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے ہندوستانی پرچم میں، ترنگے میں مجھے دفن کرنا. مجلس امام موسیٰ کاظم کی برپا کرتے ہیں، ماتم امام موسیٰ کاظم کا، زیارت امام موسیٰ کاظم کی کرتے ہیں، اور وصیت یہ کر کے جا رہا ہے. اس قدر دباؤ میں رہنا یہ نہیں ہے سیرت ائمہ. ائمہ کے اوپر مصائب کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ دباؤ قبول نہیں کرتے تھے. دباؤ میں آئے ہوئے آدمی کو تو تکلیف کوئی نہیں پہنچاتا. دباؤ میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی سے ڈر کے، سہم کے، خوفزدہ ہو کر اپنا دین چھوڑ دو، اپنا طور طریقہ چھوڑ دو، اپنی پہچان چھوڑ دو، اپنی شناخت چھوڑ دو، اپنا مذہب چھوڑ دو، اور اس کے رنگ میں رنگے لو اور وہ کام کرو جو وہ چاہتا ہے، جو اس کو پسند ہے، خوش ہے، وہ کام کرو آپ. یہ ہے دباؤ میں رہنا. ظاہر پاکستان میں بھی بعضوں کا مسلک یہی ہے، بعض ہمیشہ شیعہ کے کان میں یہی بھرا ہے کہ ورنہ آپ مشکوک ہو جائیں گے. دباؤ میں کیوں رہیں؟ یہ ظالم حکومتوں کے دباؤ میں کیوں رہیں آپ پاکستان کے وفادار رہیں، پاکستان کے قانون کا احترام کریں، آپ پاکستانی کی حیثیت سے رہیں تو پاکستان کے سارے حقوق آپ کو حاصل ہیں دوسروں کی طرح. آپ پاکستان دشمنی میں کسی طرح بھی، کسی بھی پہلو سے ملوث نہ ہو، نہ کسی دہشت گردی میں، تو پھر دباؤ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح دوسروں کو حق ہے آپ کو بھی حق ہے. اس ملک کے اندر اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ زندگی بسر کرو، اپنے دین کے ساتھ زندگی بسر کرو آپ.